السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی پروگرام اور میں ہوں کیسر عباس۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق کہ کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ہمارے اب بلکہ سابقہ کہہ سکتے ہیں ہم سابقہ جو ہمارے آرمی چیف ان کی جو مدت ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے نیا آرمی چیف کا تعین کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وزارت دفاع نے جو سمری تیار کی ہے وہ 6 جنرلز پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب آتے ہیں، جو کہ ان 6 جنرلز میں سے سب سے سینئر ترین ہیں۔ اور اس میں دوسرا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد مرزا صاحب کا، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد کی ان کی مدت ہے، وہ ہے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر اسی طرح ہمارے ساتھ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، جو اس وقت رینکنگ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہیں۔ ان سے پانچویں نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب۔ اسی طرح اس سمری کے اندر جو چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب، جو کہ اس سمری کے اندر آخری نمبر رکھتے ہیں۔ یہ 6 بندوں پر مشتمل ایک سمری وزارت دفاع کی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجی گئی ہے کہ ان میں سے آپ لوگ مطلب کہ اپنا انتخاب کریں جو کہ یہ سینئر ترین اور یہ اہلیت رکھتے ہیں آرمی چیف بننے کی۔ تو اس میں سے اب وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ ان 6 میں سے کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے جو وزارت دفاع ہے انہوں نے جو 2 بندے سلیکٹ کیے، سب سے اوپر والے 2 ہوتے ہیں، مطلب نمبر 1 اور نمبر 2، اس میں 2 بڑی رینکنگ ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر جو آرمی چیف وزارت دفاع نے تعین کیا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو کیا ہے، اور کیونکہ وہ سینئر ترین ہیں، وہ بھائی اس چیز کے اہل ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز، تو اس کے لیے انہوں نے دوسرے نمبر پر والے لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد مرزا صاحب کو مقرر کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمری موصول ہو گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بلکہ جو اس موصول ہونے کے بعد انہوں نے بھی اسی کو جو وزارت دفاع کی طرف سے سمری بھیجی گئی ہے اسی پر ہی اپنا اظہار خیال کیا ہے کہ یہ 2 بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی اور لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیفز مقرر کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ سمری تیار کر کے یہ بھیج دی ہے صدر علوی صاحب کو کہ انہوں نے اب انہوں پر دستخط کرنا ہے اس سمری کے اوپر، تو یہ باقاعدہ طور پر اور قانونی طور پر یہ جو 2 لوگ ہیں یہ مقرر ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیتا چلوں کہ یہ جو 6 جنرلز ہیں ان مطلب کہ یہ کیسے پارٹی وائز مطلب کہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، کہ کون سی پارٹی کس جنرل کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ یہ آرمی چیف بن جائے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، نون لیگ کا پوری کوشش ہے، نون لیگ کا پورا خیال ہے کہ ہم اس کو بنائیں گے، اور انہوں نے اس پر اپنا انتخاب ظاہر کر دیا ہے اس سمری کے اندر کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہی آرمی چیف ہوں گے۔ یہ انہوں نے اس پر اپنے اظہار کیا ہے انہوں نے کہ یہی ہونے چاہیے، حکومت کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے یہ انہوں نے مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد مرزا صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیفز مقرر کر دیا ہے۔ ان دونوں کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی نون لیگ کی، نون لیگ والے چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو لائیں، اور انہوں نے وہ کر دکھایا اور سمری بنا دی۔ اب اسی طرح جو دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد صاحب ہیں، تو ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سپورٹ تھی، کیونکہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے رائٹ آرم سمجھے جاتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں پچھلے دنوں، تو ان کو یہ فل سپورٹ تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہ بنے آرمی چیف۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب، تو یہ جنرل رحیل شریف کی سفارش تھی کہ یہ پاکستان کا نیا آرمی چیف بنے۔ چوتھے نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، تو سبھی جانتے ہیں
سبھی کہتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی سب سے بڑی سپورٹر ہے اس کی، کہ یہ آنے والے فیوچر کے اندر اسی مدت کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد یہ جو ہیں ہمارے نئے آرمی چیف مقرر ہوں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب ہیں۔ ابھی تک اس کو کسی بڑی پارٹی نے یا کسی بڑے عہدیدار نے اس کی سپورٹ نہیں کی، تو ابھی تک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو سب سے آخری نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب ہیں۔ تو زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ میں ان کو لے آؤں اور یہ ہمارے نئے آنے والے آرمی چیف ہوں۔ تو ان سب پارٹیوں کی اپنی اپنی ایک کوشش تھی کہ ہم اپنے طریقے سے یہ والا آرمی چیف لے آئیں، لیکن حکومت پاکستان میں جو نون لیگ ہے انہوں نے مقرر کرنا تھا، انہوں نے کیا، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ ہمارے جو آج کے بعد نئے آرمی چیف ہوں گے وہ جنرل عاصم منیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ اس میں تھوڑا سا رول صدر صاحب کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ لاسٹ میں دستخط جو ہیں اسمبلی پر انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے وہ اس چیز سے انکار تو نہیں کر سکتے قانون کے مطابق، لیکن تاخیر کر سکتے ہیں کسی ٹھوس وجہ کی بنا پر۔ وہ ایسے ہے کہ آپ دو طریقوں سے اس پر تاخیر کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیج دی جائے کہ آپ اسے ریکنسیڈر کر لیں، کہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ آپ ان بندوں پر مطمئن ہیں۔ اگر وہ مطمئن ہیں تو وہ پھر وہ سمری واپس جاتی ہے صدر صاحب کو، اور وہ صدر صاحب جو ہیں اس پر دستخط کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے تو یہ 10 دن کا ڈیوریشن ہوتا ہے، جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ دستخط نہ بھی کریں تو وہ آرمی چیف مقرر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو صدر صاحب ہیں وہ اس پر اپنی خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ 10 دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، 10 دن کے بعد وہ مقرر ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ جاتی ہے واپس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اس کا 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 7 دن کے بعد دوبارہ جائے تو پھر 10 دن کا ٹائم ہے، مطلب یہ ٹوٹل ٹائم ملایا جائے تو تقریباً 25 سے 1 منتھ کا جو ڈیوریشن ہے یہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس ڈیوریشن کے اندر جو جنرل مطلب ایکسپائر ہونا چاہتا ہے، جو ریٹائر ہونے کی تاریخ جن کی قریب ہوتی ہے، اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نیا آرمی چیف سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ جس طرح اب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو انتخاب کیا اس کا کہ وہ ہمارے نئے آرمی چیف ہوں، تو ان کی جو مدت ہے وہ اس منتھ ختم ہو رہی ہے۔ اگر صدر علوی صاحب اس پر تاخیر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کسی اور بندے کا انتخاب کرنا پڑے ان 5 ناموں میں سے۔ تو ہر کسی کی اپنی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کو اپنے طریقے سے اپنے حساب سے آرمی چیف بنائیں، انہوں نے کی۔ اب اس میں سب سے بڑا جو اب رول ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تھا، انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کا کہنا ہے کہ میں نے پورے آئین کے مطابق اس پر کیا ہے کام۔ اس کے علاوہ اب صدر علوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی رائے لوں گا، تو وہ عمران خان صاحب کی رائے لینے کے لیے سننے میں آیا کہ وہ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ وہ ان 6 بندوں میں سے عمران خان صاحب کی رائے لیں گے اور اس کے مطابق وہ اپنا جو لائحہ عمل ہوگا وہ کریں گے۔ تو آج کی یہ سب سے بڑی اہم خبر تھی، سب سے بڑی خبر تھی، اور عوام تو چاہ رہی تھی کہ جنرل الیکشنز ہوں، ہمارے وزیر اعظم وغیرہ کا انتخاب ہو، نئے الیکشن کروائے جائیں، لیکن ہمیں تو یہاں پر لگتا ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ آرمی چیف کے لیے ہی الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں، تو وہی سارا طریقہ کار ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ نیکسٹ آنے والا نئے آرمی چیف ہمارے کون ہیں۔ دعا کیجیے گا کہ پاکستان کے جو بھی آئے پاکستان کے حق میں اچھا ہے، پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اور ہماری عوام کے حق میں بہتر ہو، تمام سیاستدانوں کے حق میں بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔